اچھا جی، سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید۔ میرا نام سہیل عبدالی ہے اور وہی میرے چینل کا نام بھی ہے، تو اب تک تو مجھے امید ہے یاد ہو گیا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں میری ویڈیوز سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ریکویسٹ یہ ہے کہ سبسکرائب کر ڈالیں۔ سب کا بھلا ہوگا، میرا بھی آپ کا بھی، کیونکہ میرا بھلا اس طرح سے کہ مجھے موٹیویشن ملے گی کہ میں ایسی چیزیں کچھ اور اپلوڈ کرتا رہوں، اور آپ کا بھلا ہوگا کہ آپ کو ایسی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جو کہ شاید آپ کو نارمل حالات میں دیکھنے کو نہیں ملتی، جیسے کہ آج کا میرا ٹاپک ہے۔ ویسے تو میں لیٹلی کچھ ٹریولنگ ویڈیو بنا رہا تھا، اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ اس کے بعد میں کچھ فائنینشیل پروگریس کے اوپر اور پراسپیرٹی کے اوپر ویڈیو بناؤں، کیسے یہاں کے لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن کل کا واقعہ ایسا ہے جس کے اوپر میں نے کہا کہ اپنا اوپینین، یہ ورڈ ہے اوپینین، دینا ضروری ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ میں آیا ہوں باہر سے، اور یہاں کی دنیا کو، پاکستانی دنیا کو پچھلے 8 مہینے سے آبزرو کر رہا ہوں، اور بہت ساری چیزیں مجھے سمجھ میں آ رہی ہیں، بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو میں اپنا اوپینین اس لحاظ سے دے سکتا ہوں کہ جو چیز میں سمجھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، یا میری عقل کہہ رہی ہے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میری ابھی تک پاکستان میں کسی پارٹی سے ایفیلیشن نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ امریکہ میں 35-36 سال رہا ہوں، وہاں پہ بھی میں رجسٹرڈ ہوں ووٹر، لیکن ایز اے انڈیپینڈنٹ ووٹر رجسٹرڈ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر الیکشن میں فیصلہ کرتا ہوں کہ کون سی پارٹی صحیح بات کر رہی ہے، کون سا کینڈیڈیٹ صحیح لگ رہا ہے، اس لحاظ سے میں ووٹ ڈالتا ہوں۔ یہ نہیں ہوتا کہ میں ریپبلکن پارٹی سے کنیکٹڈ ہوں یا ڈیموکریٹک پارٹی سے یا کسی اور پارٹی سے۔ میری انکلینیشن جو ہے نہ ڈیموکریٹک پارٹی کی نہ ریپبلکن پارٹی کی، بلکہ ایک اور تھرڈ پارٹی ہے جو کہ الیکشن جیت نہیں پاتی وہاں پہ، لبرٹیرین، اس سے ہے۔ اس کی وجہ اور وجوہات میں کبھی دوبارہ آپ کو بتاؤں گا۔ اس وقت میرے سامنے جو منظر ہے، جو واقعہ ہے کل کا، اس کے بارے میں شعر سے میں شروع کرتا ہوں۔ اگر شعر میں خراب کر دوں تو معاف کیجیے گا۔ کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دھوکہ دیتے ہیں بازیگر یہ کھلا۔ اس میں شعر آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، تو جو جاننے والے ہیں شعر وہ صحیح کر دیں گے۔ یقیناً آفتاب صاحب جو میرے ویڈیو دیکھتے ہیں، وہ اگر ان کو پتہ چلا کہ میں نے شعر غلط پڑھ دیا تو صحیح کر دیں گے۔ لیکن جسٹ یہی ہے کہ بازیگری چل رہی ہے پاکستان میں ہر طرف، اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ صرف پاکستان میں چل رہی ہے اور امریکہ میں نہیں ہوتی، تو آپ کو میں بتا دوں کہ آپ غلط ہیں، کیونکہ بازیگری کے لیول ڈیفرنٹ ہیں، اور اس بازیگری کے شکار لوگ بھی ڈیفرنٹ لیول پہ ہوتے ہیں۔ لیکن بازیگری کا ایک لیول ہے جو کہ امریکہ میں اور ویسٹرن ورلڈ میں چلتا ہے، لیکن پاکستان کی بازیگری جو ہے وہ تو کچھ اور ہی لیول کی ہے۔ یہاں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصل حقیقت جو ہے وہ شاید کبھی بھی کھل کے سامنے نہیں آئے گی، نہ پچھلے واقعات کی کبھی آئی ہے، چاہے وہ ضیاء الحق کا واقعہ ہو، چاہے بے نظیر بھٹو کا واقعہ ہو، بڑے واقعات جو ہوئے ہیں، اس سے پہلے ظاہر ہے ذوالفقار علی بھٹو کا واقعہ، اور ایسے اور بھی دیکھ کر کافی واقعات ہیں جس کی کہ بعد میں کسی کے بارے میں کسی کو پتہ چل ہی نہیں پاتا کہ اصل میں حقیقت کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ بازیگری چل رہی ہے۔ اور اس بازیگری کا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 2 پارٹیز کے چاہنے والے ہیں۔ 2 پارٹیز کیا مطلب 2 اوپینین کے چاہنے والے ہیں۔ ایک طرف عمران خان کے چاہنے والے ہیں جو کہ شدید ایک ہی طرف کی بات سوچتے ہیں، اور دوسری طرف دوسری پارٹی، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، جن کا گروپ بنا ہوا پی ڈی ایم، اس کو ایک طرح سے کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے اگینسٹ لوگ ہیں کیونکہ وہ کسی ایک پارٹی سے نہیں ہے، وہ 10 12 13 پارٹی سے کنیکٹڈ ہیں۔ تو ان میں یہ نہیں ہے کہ وہ میں کہوں کہ یہ پارٹی والا یہ سوچ رہا ہے اور نواز شریف والا یہ سوچ رہا ہے، دوسری پارٹی والا سوچ رہا ہے، وہ سب ایک ہی بات ہم زبان ہو کے کر رہے ہیں، کیونکہ بیسیکلی وہ عمران خان کے خلاف ہیں۔ تو وہ تو الگ بات ہوگی۔ لیکن کل کا جو واقعہ ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ انفارچونیٹلی ایک جان ضائع گئی اس کے اندر، جس کا ہم سب کو افسوس ہونا چاہیے، اور دل سے افسوس ہونا چاہیے کہ کسی کی جان جانا بھی ایسے واقعات میں کوئی اس کو معمولی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ہم جانتے نہیں تو کہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جان جانا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب اس کی فیملی کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے تاکہ اس کی فیملی جو ہے سروائیو کر سکے، لیکن یہ کہ یہ واقعہ جو ہے یہ افسوسناک ہے۔ دوسرا افسوسناک واقعہ یہی ہے کہ ظاہر ہے کسی ایسے پارٹی کے مقبول لیڈر کے اوپر جو کہ کافی مقبولیت حاصل کیے ہوئے ہے، اس پہ اس طرح کا حملہ ہونا، یہ بھی بہت افسوسناک بات ہے۔ اس میں وہ بھی زخمی ہیں، کچھ اور لوگ اس کے ساتھی بھی زخمی۔ ایک بات سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس واقعے کے بعد سے اور کچھ نہیں، صحیح سیاسی بیانات وغیرہ 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 سب، لیکن اس واقعے کے بعد سے سب سے پہلی بات یہ کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ ایک طرح سے جج کرے کہ اس نے جو اپنے سیکیورٹی سسٹم کریٹ کیا ہے وہ واقعی کتنا افیکٹو ہے۔ ایون یہاں کے انڈیا کے اداکار اور شاید پاکستان کے اداکار بھی، ان کی سیکیورٹی سسٹم ہوتی ہے، جب وہ چلتے ہیں ان کے سیکیورٹی گارڈز اور سیکیورٹی آفیسر جو بھی ہیں انٹیلیجنس کے وغیرہ کے، وہ پوری انفارمیشن رکھتے ہیں کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے گزرنا ہے، کس پیتھ کو چوز کرنا ہے، اس علاقے میں کیا کیا واقعات ہو سکتے ہیں، سب چیزیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے امریکہ میں بھی جو بھی پریزیڈنٹ ہیں یا پیسٹ کے ہیں، ان کے ساتھ جو انٹیلیجنس آفیسرس ہیں سیکیورٹی والے،
وہ پوری معلومات رکھتے ہیں کہ کس وقت کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، وہ مسلسل دائیں بائیں ہوتے ہیں اس شخصیت کے، اس کو چھوڑتے نہیں ہیں کسی وقت بھی۔ لیکن یہاں پہ تو لگتا ہی ہے کہ جب سیاست بازی ہوتی ہے تو پتہ نہیں سیکیورٹی آفیسر کہاں ہوتے ہیں کہاں نہیں ہوتے۔ جب جا رہا ہے پروسیشن کہیں سے تو ان کا سب سے بڑا کام یہ ہے سیکیورٹی آفیسرس کا، جو کہ محل میں کافی تعداد میں ہیں، اور بغیر اسلحے والے بھی سادے کپڑوں میں بھی اور واقعے والے بھی، کہ ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ ہر وقت مسلسل نظر رکھیں ہر شخص کے اوپر آس پاس کیا ہو رہا ہے، ایک سیکنڈ کے اندر ان کو عمل کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ کسی تھرڈ پارٹی کسی اور بندے نے جو واقعہ ہوا ہے جیسے نظر آتا ہے۔ اب یہ واقعہ کہ فائرنگ کتنی جگہ سے ہوئی، ایک جگہ سے ہوئی، 3 جگہ سے ہوئی، 4 جگہ سے ہوئی، یہ تو ابھی پتہ چلنا بہت ناممکن بھی نظر آتا ہے، اور شاید پتہ چلے تو کبھی بعد میں جا کے پتہ چلے گا۔ لیکن میں سب سے بڑی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ سیکیورٹی لیپس یعنی کہ ایک طرح سے ناکامی وہ ایسی کیوں ہوئی کہ اس کو روکا نہیں جا سکا، ایک تو پہلے فائرنگ کرنے سے، اور اگر فائرنگ اس نے شروع کی تھی بندے نے جو کہ کچھ پتہ نہیں ہے بھی اس نے کی بھی نہیں کی، تو اس کو رائٹ اوے کیوں نہیں سیکیورٹی کی طرف سے پکڑا گیا، اور سیکیورٹی والے کیوں نہیں، اگر بلڈنگ سے کہیں سے فائرنگ ہوئی ہے تو دے شوڈ بی نان سٹاپ، جو امریکہ کا سسٹم ہے اور ان کو یہاں بھی پیسے اس لحاظ سے مل رہے ہیں، ان کی نان سٹاپ اسکیننگ چل رہی ہوتی ہے آس پاس کی ساری بلڈنگس کے اوپر، کہ جہاں سے بھی ان کو کوئی چیز نظر آئے تو اس کو فوراً رائٹ اوے وہیں پہ روکیں، نہ کہ اس کو یہاں تک بڑھنے دیں۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا ہوا کیسے ہوا، یہ گورکھدھندا ہی رہے گا میرے خیال میں پورا کا پورا۔ اب ایک پارٹی والے کہتے ہیں کہ جی اس سے عمران خان کو موقع مل گیا ہے اپنی جان بچانے کا، اسکن سیو کرنے کا، جو وہ تو پروسیشن لے کے نکلا تھا، کہیں جا نہیں رہا تھا، کامیابی ہو نہیں پا رہی تھی، اس واقعے کے بعد سے جو ہے کم از کم اس کو اب ایک اور راستہ اختیار کرنے کا اور الزام لگانے کا اور لوگوں کو جذبات بھڑکانے کا سب کچھ مل گیا۔ دوسری طرف والی پارٹی یہ کہتی ہے کہ دیکھو جی کتنا بڑا ظلم ہوا ہے، اور کیسے کھلا کھاتا، کیونکہ ابھی ارشد شریف کے ساتھ بھی واقع ہو چکا ہے، تو اس لیے وہ بھی اپنے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعات کیوں نہیں رکتے۔ مسئلہ یہ کہ نہیں رکتے بھائی یہ واقعات، اور یہاں کی پبلک اتنی چینج ہو چکی ہے اور یہاں کا سسٹم اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ یہ واقعات انفارچونیٹلی، میں یہاں پہ آرام سے تو نہیں لیکن بھاری دل سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ واقعات رکنے والے نہیں ہیں، چاہے کوئی بھی پارٹی کے لوگ ہیں، کسی طرح کے بھی ہوں، کسی نہ کسی طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہاں کا سسٹم جو ہے لا انفورسمنٹ سسٹم، انفارچونیٹلی وہ اتنا دوسری طرف جا چکا ہے کہ جس کو چاہیں مجرم بنا دیں، جس کو چاہیں وہ بنا دیں کہ جس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، اس کے پاس سے جو چیز نکالنی چاہیں وہ نکال دیں، اور جس کے پاس جو کچھ بھی اس کو چھپا دیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ میں وہ آبزرو کر رہا ہوں، یہی چیزیں مجھے وہ چیزیں بھی بن رہی ہیں کہ میں سوچتا ہوں بار بار کہ یہاں پہ رکنا فائدہ مند ہے یا نہیں ہے۔ ویسے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اس پہ بھی مجھے تھوڑا سا وہ ہے، تھوڑا سا ڈر کہ میں پتہ نہیں لوگ کس طرح سے لیں گے ویڈیو کو، کس طرح سے نہیں لیں گے، کیونکہ میں یہاں کا نہیں ہوں لوکل، اور میرے اوپر کیا معاملات ہو سکتے ہیں۔ لیکن میں نیوٹرل کیونکہ بات کر رہا ہوں، اس لیے مجھے امید ہے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی لوگوں کے کہ یہ سسٹم ہی اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ یہاں پہ کوئی امید لگانا کسی طرح کی پازیٹیوٹی کی فی الحال تو ممکن نظر نہیں آتی۔ اس میں ایک ویڈیو پہلے بنا بھی چکا ہوں کہ یہاں پہ ہر کوئی خود غرض ہے، اور لیٹرلی یہ خود غرضی کی ایک نشانی ایک اور سامنے آ گئی ہے کہ واقعہ ہوا ہے خود غرضی کی وجہ سے ہوا ہے کہ بس میرا فائدہ ہو جائے، دوسرے کو گولی لگے، مرے، نقصان ہو، کچھ بھی ہو، میرا فائدہ ہو جائے۔ تو اس کے چکر میں پوری پلاننگ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے۔ ایک بندہ آیا اور پتہ نہیں کہ ایک بندے نے کتنی گولیاں کیسے مار دیں کہ جناب 13-14 لوگ زخمی ہو گئے ایک گولی سے۔ کیا وہ ٹریول کرتے ہوئے ہر طرف جا کے لوگوں کو زخمی کرتی رہی، کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک ہی گولی نکلی۔ اگر اس نے مجمع میں کھڑے ہو کے اتنی گولیاں چلا دیں تو بھائی یہ تو بہت عجیب بات ہوگی کہ سیکیورٹی ہماری جو ہے وہاں پہ عمران خان کے اراؤنڈ وہ تو بالکل ہی بیکار نکلی کہ اتنی گولی چلنے دیں اس بندے کے، جبکہ وہ سب مسلسل وہاں پہ آبزرو کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی ہے گھوم پھر کے کہ دیکھیں پاکستان تو انفارچونیٹلی اس لیول پہ جا رہا ہے اور جا چکا ہے جہاں پر کہ یہ چیزیں ہوتی رہیں گی، اور اس کے لیے آپ کو خود ہی بندوبست کرنا ہوگا لوگوں کو اپنی سیفٹی کے لیے، اور وہ بھی کس حد تک کر سکتے ہیں کس حد تک نہیں کر سکتے۔ ایک وہ ہے سسٹم یہاں کا جس میں آپ کچھ بھی کر لیں پھر بھی آپ کر سکتے ہیں، پھر بھی آپ دب سکتے ہیں، پھر بھی مار کھا سکتے ہیں، یا پھر بھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں کچھ نہ کرتے ہوئے بھی۔ تو یہ سب باتیں ایسی ہیں یہاں پہ کہ میں دیکھ رہا ہوں، آبزرو کر رہا ہوں، اور مجھے کافی لگنے لگا ہے کہ بھائی شاید یہ دنیا میرے رہنے کے لیے نہیں رہ سکی ہے اب تک۔ دنیا پاکستان کی دنیا جو ہے شاید یہاں پہ میں اتنے سکون سے اپنے دل کی بات کر کے اوپنلی شاید یہاں پہ نہ رہ سکوں۔ تو یہ ابھی نہ رہ سکوں کا شک و شبہ میرے دل میں آ چکا ہے۔ حالانکہ میں جب آیا تھا سوچا تھا میں نے یہاں کی زندگی بناؤں گا، سب کچھ کروں گا، لیکن اب یہ ساری چیزیں 8 مہینے میں دیکھتے ہوئے میرے دل میں مسلسل آ رہا ہے کہ شاید یہ دنیا جو ہے نا بہت بدل چکی ہے جب سے میں گیا ہوں، اور زمانے میں مزید اتنی تبدیل ہو گئی ہے، اور جس طرف جا رہی ہے وہاں سے کوئی روکنے کا امکان نظر نہیں آتا کہ روک کے کبھی یہ واپس آئے گی۔ تو
افسوسناک بات یہ ہے کہنے کے لیے، میرے لیے کم از کم میرے دل پہ بڑا وہ ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے کہ میں سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ شاید یہ دنیا مجھے یہاں پہ اپنے کھل کے رہنے کے لیے اور انجوائے کر کے رہنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر میں اپنے آنکھ اور کان بند کر لوں، بس کہوں میں اپنی دنیا میں مگن ہوں، ہو سکتا ہے میں اچھی طرح زندگی گزار لوں، اس میں بھی کوئی بھروسہ نہیں کہ کل کو آگے کوئی کیا پنگا کر دے میرے ساتھ بغیر کسی وجہ کے۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ اس کو میں صرف ریزن بنا کے، لیکن سٹوری ساری یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی یہ دنیا پاکستان کی انفارچونیٹلی جہاں جا چکی ہے اور جس طرح جا رہی ہے، کوئی امید مت لگائے کہ یہاں پہ کبھی بہتری کی کوئی سچویشن ہو سکتی ہے۔ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں اور بہت ہی صدمے کے ساتھ دے رہا ہوں، بہت ہی دکھ کے ساتھ دے رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت جو میں نے 8 مہینے میں آبزرو کی ہے، اسی واقعے کی وجہ سے نہیں، ایک جرنل اور اس واقعے کو میں ایکسکیوز کر رہا ہوں اس وقت کہ یہ دنیا جو ہے وہ اب کچھ اور ہو چکی ہے اور کچھ اور ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں پہ کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے آپ، یہاں پہ آپ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، یہاں پہ آپ کوئی بات جو کہی جا رہی ہے وہ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے۔ اب جو بھی بیان آ گیا اس آدمی کا، اس کے لوگوں کے بقول اس نے گولی چلائی ہے، وہ بیان ہی عجیب سا کچھ نظر آ رہا ہے کہ اس کو میں سنتا ہوں، کہتا ہوں کہ کیا چری آپا ہے، سب معاف کیجیے گا زبان استعمال کرنے پہ، لیکن اوپنلی کہتا ہوں کیا چری آپا ہے، وہ سب بیان دے رہا ہے اور کون اس سے بیانات لے رہا ہے اور اس نے کیوں اس کو لیک کر دیا ہے، ساری اتنی بڑی ایونٹ کو کس طرح سے اس نے، وہ بڑی طرح سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ ساری نیوز ہی پوری کی پوری لیک آؤٹ ہو چکی ہے۔ تو اب تو آپ جوری بھی سلیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ جوری کو ساری باتیں آلریڈی سن چکے ہیں وہ، مطلب امریکن سسٹم کلاس ہے۔ لیکن ایک ویڈیو میں بنانا شروع کروں گا، اس میں بتاؤں گا کہ امریکہ اور پاکستان میں کیا سملیرٹیز ہیں اور کیا ڈفرینسز ہیں اور کیا چیزیں ایسی کی جائیں کہ کچھ تو بہتر یہاں کے حالات ہوں۔ امید پہ دنیا قائم ہے، تو آپ میری ویڈیو دیکھتے رہیے، اگلی ویڈیو کی سیریز میں یہ میں سب باتیں کروں گا۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں کرنے والا ہوں ویڈیو سیریز، وہ یہ اس بات پہ کرنے والا ہوں کہ میں آپ کو پورے اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس بتاؤں گا۔ عمل کرنا نہ کرنا آپ کی بات ہے، لیکن میں بتاؤں گا کہ سکسیس، فائنینشیل سکسیس، مینٹل سکسیس، ٹائم کی اویلیبلٹی کی سکسیس کس طرح سے حاصل کی جا سکتی ہے پاکستان میں رہتے ہوئے بھی۔ بہت سے لوگوں سے بات ہوئی، کہتے ہیں نہیں جی آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ تو امریکہ میں ویلڈ ہیں، یہاں پہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اس کو چینج کر کے اس طرح سے بتاؤں گا کہ یہاں پہ بھی کس طرح سے آپ فائنینشیل فریڈم اور پیس آف مائنڈ کے ذریعے جو ملتا ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ لگے رہیے، دیکھتے رہیے، سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ تو ابھی تو صرف اس حد تک بات ہے، لیکن کچھ میری تھوڑی سی ٹریولنگ ویڈیوز رہ گئی ہیں لاہور اور مری کی، وہ میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں جلدی، کیونکہ میرا سارا شوق اس پہ ہو گیا ہے کہ میں یہ باتیں آپ سے کر سکوں جو میں کر رہا ہوں اس وقت، اور اس طرح سے ریلیٹ باتیں۔ اچھا جی، اگلی ویڈیو تک کے لیے پھر خدا حافظ۔